الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل صدق الله العظيم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد جب قوم فرعون نے بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے ظلم کیے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر بڑے مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ حالت ان کی یہ تھی کہ ان پر کبھی آندھی کا طوفان آتا تھا، کبھی ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں ٹڈی لگ جاتی تھی، اور کبھی ان کا جو کھانا تھا وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ روٹی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جب روٹی توڑتے تھے اس روٹی سے خون نکلتا تھا۔ یہ ان پر عذاب تھا۔ تو آج کی صورتحال وہ کیا ہے؟ اگر ان کے کھانے میں یہ مینڈک آیا کرتے تھے، یا ان کے کھانے کو چیچڑی لگ جایا کرتی تھی، یا ان کی روٹی توڑنے سے خون نکلا کرتا تھا، تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں اگر غور کیا جائے تو آج بھی ہماری قوم کے اوپر ہے۔ وہ اس طرح بھینس کا دودھ لینے چلے جاؤ، بال صفا پاؤڈر لو، پتھر کے کیمیکل وہ آپ کو ملتے ہیں۔ یہ عذاب کی صورت ہے۔ بنانے والا تو ہے ہی اللہ کے غضب کا شکار، تو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے گناہوں کا ایک نتیجہ ہے۔ روٹی اس میں بھی 2 نمبری کیا 10 نمبری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حکومت کی طرف سے جو آٹا ملتا ہے اس کی ویڈیو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اس میں وہ گندم جس کو کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کی رنگت بالکل سیاہ ہو جاتی ہے، اس میں سے بدبو آتی ہے، وہ آٹا پیس کر اس میں دوسرا آٹا ملا کر غریب قوم کو روٹی دی جا رہی ہے۔ یہ بھی عذاب کی صورت ہے۔ جو دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہیں، جن کو یہ روٹی میسر آ رہی ہے وہ بھی اپنے کسی گناہوں کے جرم کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، بجائے وہاں آپ کو اچھا گوشت ملنے کے، وہ تو خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، کتے کا گوشت مل رہا ہے، سڑا ہوا گوشت مل رہا ہے۔ کتنے یہ ہوٹل والے ہیں جو مرا ہوا اور بیمار بلادر مرغی یہ خرید لیتے ہیں، بعد میں اسی کو بنا بنا کے بیچتے ہیں۔ یہ پیارو، یہ ساری اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بات وہی ہے، جب بنی اسرائیل قوم فرعون کا یہ انجام ہوا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے تو دعا کر، مر گئے، لٹ گئے ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب پڑا ان پر عذاب کا کوڑا تو قالوا یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کر، ربک اپنے رب سے۔ یہاں سے معلوم ہوا اس وقت وہ اپنے جو انہوں نے خدا اور معبود بنا رکھے تھے ان کو بھول گئے۔ فرعون کا جو دعویٰ تھا، دعوی معبودیت، اس کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا، نہ فرعون کے پاس گئے۔ کیا کہا؟ ربک، اپنے رب سے دعا کر۔ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب جو ہے وہ اور ہے، ہم نے ایسے ہی دوسروں کو خدا الہ بنا رکھا ہے۔ اللہ وہی ہے جو سارے انسانوں کے فقر کو دور کرتا ہے
اور ساری کائنات کے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات کے لوگوں، تم میں جو کوئی بھی جس مرتبے کا بھی ہے وہ اللہ کے در کا فقیر ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ ادع لنا ربک، اپنے اللہ سے، اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، جیسا کہ اس نے تجھ کو بتلا رکھا ہے، ایسی دعا کر۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے دور کر دیا ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور جانے دیں گے تجھ کو اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ دعا کے لیے نہیں آئے تھے، آئے کون تھے؟ فرعون کے لوگ۔ جب کوئی سر پہ پڑتی ہے مولویوں کو بجو، ذرا حالت خراب ہوتی ہے مولویوں دعا کرو یار، مولویوں کو کچھ کراؤ، چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سطح تک، بچہ رو رہا ہو مولوی کے پاس چلے جاؤ، ملک خراب ہو رہا ہو مولوی کے پاس چلے جاؤ، ویسے مولوی برا، ویسے دین والے اچھے نہیں لگتے۔ جب سر پہ پڑتی ہے اس وقت کیا دعا کر دیو، سارے لیے دعا کر دیو، سارے لیے دعا کر دیو، یہ ساری صورتحال وہی ہے۔ اس لیے انسان جو دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں اللہ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل اللہ منا انک انت السمیع